بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسن محمد، اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ٹیچر ٹریننگ سکولز میں کروائی جاتی ہے اس کے جو فوائد حاصل ہونے چاہیے، جو فائدے ہونے چاہیے، وہ ہوتے کیوں نہیں ہے۔ جب ہم نے کوئی چیز سیکھی ہو تو ہم اس سے کوئی ارن کر سکتے ہیں، وہ آگے سکھا سکتے ہیں، لیکن ٹیچر ٹریننگ جو سکولز میں ہوتی ہے اس سے ہم اس قدر مستفید نہیں ہوتے جو ہم اس سے خواہش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ سب سے پہلی ریزن تو یہ ہے کہ جو ٹیچر ٹریننگز میں آتے ہیں وہ ٹیچر مجبوراً ٹریننگ میں آتے ہیں، اپنا ٹائم سپینڈ کرنے آتے ہیں یا اپنی ڈیوٹی پوری کرنے آتے ہیں۔ وہ اس خواہش کے ساتھ نہیں آتے کہ ہم نے یہاں سے کچھ سیکھ کے جانا ہے۔ جب تک ان کے اندر یہ خواہش پیدا نہیں ہوگی کہ ہم نے کچھ سیکھ کے جانا ہے، وہ سکھائیں گے کیسے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ٹیچرز کو انوالو کرے، ان کو پوائنٹس بتائے، ان کو موضوع بتائے، ان کو ٹاپک بتائے کہ جی یہ ہم ٹریننگ کروا رہے ہیں، اس سے ہم نے یہ کچھ سیکھنا ہے اور اس کو اچھی طرح سیکھ کے پھر کلاس میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو آپ نے اس طرح سیکھ کے آنا ہے، تیار کر کے آنا ہے کہ ٹیچر ٹریننگ کے بعد وہ بات بچوں تک جائے، اور پھر ایک ٹائم ہوگا، اس کے بعد ٹیسٹ لیا جائے گا، فالو اپ کیا جائے گا۔ اگر آپ وہ بچوں تک بات آگے کنوے نہیں کر پائے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے ٹیچر ٹریننگ اچھی طرح سے ایکسیپٹ نہیں کی تھی، یا سیکھا نہیں تھا، یا پھر آپ نے آگے سکھانے کی کوشش نہیں کی۔ فالو اپ بڑا ضروری ہے، جیسے ڈیلی بیس پہ آپ اٹھ کے فریش ہوتے ہیں، چینج کرتے ہیں، ناشتہ، اسی طرح ٹیچنگ بھی کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹیچر سے ایک دفعہ کہہ دیا اور آپ بے فکر رہ ہو جائیں۔ آپ کو اس بندے کو موٹیویٹ کرنا چاہیے جو ٹیچنگ پہ ہے، اس کو سکھانا چاہیے، اور سکھانے کے بعد اس پہ فالو اپ کرتے رہنا چاہیے۔ مینجمنٹ ایک دفعہ بات کہہ کے بے فکر ہو جائے گی تو پھر وہ اپنے معاملات ڈسٹرب کر لے گی۔ اب آگے سکھانا کیسے ہے؟ اور پہلی بات تو یہ کہ سیکھنا کیسے ہے، تو جب آپ سیکھنے کے لیے جائیں تو آپ ڈائری پینسل لے کے جائیں، اور جب آپ کو ٹرینر ٹریننگ دے رہے ہوں تو ہر پوائنٹ کو آپ نوٹ کرتے جائیں، اور نوٹ کرنے کے بعد ایک ایک پوائنٹ پہ علیحدہ علیحدہ ویڈیو لیکچرز، بکس، چیٹ جی پی ٹی مٹیریل، اور یوٹیوب کا، گوگل کا، اے آئی کا، جہاں جہاں بھی آپ کو انفارمیشن ملتی ہے اس ٹاپک کو آپ اچھی طرح کھنگال لیں، اور پھر بات کریں اپنے مینٹور سے یا اپنے پرنسپل سے، یا جس کو بھی آپ لائک کرتے ہیں کہ جی میں اس انسان سے کچھ سیکھ سکتا ہوں، اس سے پوچھیں۔ اس پورے عنوان کو اچھی طرح چھان بین کے اور اس کو نکھار لیں، اس کو سمجھ لیں، اس کے بعد آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے 10 چیزیں سیکھ لیں تو ان کو آپ 10 جگہ پہ یعنی پوائنٹ بائی پوائنٹ نوٹ کر لیں، اور نوٹ کرنے کے بعد جب آپ نے وہ بچوں کو سکھانی ہے تو اب آپ یہ سوچیں کہ آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ کی ایجوکیشن بی ایڈ ہے، ایم فل ہے، جو بھی ہے، اور وہ ایک بچہ ہے جو 4 کلاس میں پڑھ رہا ہے، یا 1 کلاس میں پڑھ رہا ہے، یا 9 میں پڑھ رہا ہے، وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اور آپ ایک ٹیچر ہیں۔ آپ کا جو لائف ایکسپیرینس ہے، آپ کا جو نالج ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور اسٹوڈنٹ کی جو لائف ایکسپیرینس ہے اور نالج ہے وہ بالکل آپ سے ڈیفرنٹ ہے۔ تو آپ نے بچے کی جگہ پہ جا کے سکھانا ہے، یعنی آپ نے ایک دن میں 10 چیزیں سیکھی ہیں تو بچے کو آپ ایک دن میں صرف ایک ہی چیز سکھائیں گے، باقی 9 چیزیں آپ کی ڈائری میں ہی لکھی رہیں گی یا آپ کے مائنڈ میں۔ بہتر ہے کہ آپ اس کو نوٹس کی شکل میں تیار کریں، اور پھر اگلی بات اگلے دن یعنی کہ آپ وہ 10 چیزیں جو آپ نے سیکھی تھیں وہ اگلے 10 دن میں آپ ان کو سکھائیں گے۔ آپ نے ایک دن میں سیکھی، بچہ وہ چیزیں 10 دن میں سیکھے گا، لیکن اگر ان میں سے کوئی ٹاپک بڑا ہے تو آپ اس ٹاپک کے لیے 2 دن 3 دن حتیٰ کہ پورا ویک بھی لے سکتے ہیں، اور اگر بہت بڑا ٹاپک ہے تو پھر آپ اس کے لیے اور زیادہ ٹائم بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات بندہ ایک فکرہ بولتا ہے اور جو اس کو سمجھنے والا ہے اس کی مکمل سیاق و سباق سے اس بات کو سمجھ جائے تو وہ اس پہ ڈھیروں کتابیں لکھ سکتا ہے۔ یہ آپ کی سوچ سمجھ پہ ہے کہ آپ کا مائنڈ کس حد تک کام کرتا ہے۔ تو بچے کو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ سکھانا ہے، اور یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ فالو اپ کے بغیر جیسے آپ رسپانس اچھا نہیں دیتے، ایسے بعض اوقات بچے بھی رسپانس نہیں دیتے۔ تو جب آپ سکھائیں تو بچوں سے وہ چیز لکھوائیں، لکھوانے کے بعد اگلے دن چیک کریں، جیسے آپ کلاس ورک کرتے ہیں، جیسے آپ ہوم ورک کو چیک کرتے ہیں، آپ نے ٹھیک اسی طرح ٹریننگ میں سکھائے گئے جو اسباق ہے ان کو بھی 1 to 1 جو ہے امپلیمنٹ کروانے کے بعد فالو اپ کرنا ہے۔ اگر ایک ٹیچر بے فکر ہو گیا تو پھر وہ بھی سمجھ لیں کہ کلاس کے ساتھ لائل نہیں ہے۔ اور جب آپ ٹیچنگ کے شعبے میں جائیں تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے جو اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کچھ سیکھ نہیں رہے تو آپ سکھا بھی نہیں سکتے۔ آپ نے جو ایجوکیشن حاصل کی تھی وہ پرانی بات ہے، یعنی آپ پلے گروپ کو پڑھا رہے ہیں تو آپ پلے گروپ میں کب تھے؟ آج سے 30 سال پہلے، یا 25 سال پہلے، یا 22 سال پہلے۔ تو 22 سال پہلے وہ پلے گروپ کچھ اور تھا، اور 22 سال بعد جو اب کا انوائرمنٹ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو چکا ہوتا ہے۔
تو اگر آپ نے لرننگ چھوڑ دی تو پھر آپ اچھے ٹیچر نہیں بن سکتے. اگر آپ میں کمیونیکیشن سکل نہیں ہے تو پھر آپ اچھے ٹیچر نہیں بن سکتے، کیونکہ آپ بچوں کو انفرادی طور پہ سمجھیں گے، کمیونیکیٹ کریں گے تو اپنی بات ان کے دماغ تک لے جا سکیں گے. جیسے کہ ہم ایک ہی بات گھر میں کرتے ہیں یا دوستوں میں کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں یار یہ بات فلاں بندہ کرے پھر مجھے سمجھ آئے گی، یا یہ بندہ اس بندے کو کال پہ یا جس طرح بھی سمجھائے تو پھر اس بندے کو سمجھ آئے گی، وہ اس کی بات سمجھ جاتا ہے. یہ بڑی نارمل سی بات ہے، ہم عام روٹین میں کرتے ہیں، ہم نے ان چیزوں کو کبھی سیریس نہیں لیا ہوتا. اسی طرح ٹیچر بھی ہر بچے کی اپنی سوچ کے مطابق، جو بچے کی سائیکی ہے اس کے مطابق وہ بات اس کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے بڑی آسان ہو جائے گی. لیکن اگر اس کے اوپر وہ اپنی کوئی استادی جھاڑ رہا ہے تو پھر وہ اس سے بچے کو پریشان کر رہا ہے، اسے سکھا کچھ نہیں رہا. تو ٹیچر ٹریننگ لیتے ہوئے ٹیچر کے اندر یہ پیاس ہونی چاہیے، جو پانی آپ پیتے ہیں نا اس کا مزہ اسی بندے کو آتا ہے جس کو پیاس لگی ہو. پانی اسی کو اچھا لگے گا جس کو پیاس لگی ہے. دوسرے کو آپ پلائیں گے تو وہ صرف پانی کی افادیت پہ پی تو لے گا، لیکن پانی کی وہ جو تسکین ملنی ہے وہ اس کو میسر نہیں ہوگی. جیسے ایک مسلم نے روزہ رکھا ہو اور افطاری ٹائم وہ پانی پیتا ہے تو اس کو پانی بھی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بہت دودھ پی رہا ہے یا اس سے بھی کوئی بڑی چیز وہ اس کو نصیب ہو رہی ہے، اس کو اس کی قدر ہوتی ہے اور اس پہ وہ شکر کرتا ہے. اسی طرح ٹیچنگ میں بھی ہے کہ اگر آپ کو ٹیچنگ واقعی اپنا ذاتی پروفیشن لگتا ہے، محبت سے ٹیچنگ میں آئے ہیں تو پھر آپ بڑا کچھ سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اور اگر آپ بائی چانس آئے ہیں بس وقت گزارے کے لیے تو پھر یہ ٹریننگز کا آپ کو نہ کوئی فائدہ ہونا ہے نہ اپنے کوئی ادارے کو فائدہ دینا ہے. تو خدا را اپنے پروفیشن سے مخلص ہوں، اپنے شعبے سے پیار کریں، اپنے آپ سے پیار کریں اور بچوں کے فیوچر سے پیار کریں. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اگر ہمارے چینل سے آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کریں. ساتھ دینے کا شکریہ. اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کہ اپنا سارا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.